آیت نمبر 100 سے تفسیر وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، لیکن ودن بریکٹ ان کی بے وقوفی کا یہ عالم ہے بریکٹ کلوز کہ انہوں نے جنات کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرایا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین کی بات ہو رہی ہے، مفسدین اشرار مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کس کو شریک ٹھہرایا؟ اللہ کا، جنات کو، حالانکہ اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا۔ اس طرح بغیر کسی علم کے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراشی۔ اللہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اگلی تو 3 آیتیں اکٹھی ہم پڑھیں گے۔ 101 بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمان اور زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ آیت 102 ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اسی لیے تم اس کی بندگی کرو، وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ آیت 103 لا تدرک الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اب آپ آیت 100 سے اس کی تفسیر دیکھیے، 100 سے لے کر 103 تک کی تفسیر۔ آپ دیکھیں گے کہ اہل عرب کے بہت سے معبود تھے، ہزاروں کی تعداد میں معبود تھے، لیکن جو ان کے بڑے بڑے پرومیننٹ معبود ہیں، ظاہر بات ہے جنات ہیں، ملائکہ ہیں، ستارے ہیں، بہت سے معبود ہیں۔ یہاں اللہ کس معبود کا ذکر کر رہے ہیں؟ جنات کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے انتہائی گندے، غلیظ اور گھنونے ہونے کی حیثیت سے۔ یہ پیچھے آپ دیکھیں سورہ انعام جب سے شروع ہوئی اور ہم جتنے لیکچرز سنتے اور آیات پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اللہ کی بڑی زبردست نشانیاں اور تعریفیں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ کل کا لیکچر ہی آپ دیکھ لیں، کتنی مثالیں بیان ہوئی نا اللہ کے بارے میں، ان کے تعارف کے حوالے سے۔ ایک طرف اللہ کا تعارف یہ ہے اور دوسری طرف ان کی اتنی بے وقوفی، اتنی سرکشی، اتنی ہٹ دھرمی کہ انہوں نے بھوتنیوں کو اور بھوتنوں کو اور دیویوں کو اور پتہ نہیں کہاں سے چڑیلوں کو اور جنوں کو اٹھا کر اللہ کا نعوذ باللہ شریک بنا دیا، ہیلپر بنا دیا انہوں نے۔ یعنی سوچیں انتہا درجے کی بدتمیزی اور بدبختی ہے۔ اور میں آپ کو پہلے بتا کر آئی کہ وہ جنات جہاں اور بہت ساری مخلوقات کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ ہے، اللہ نے بنائی پوری کائنات، سسٹم اللہ نے بنایا، لیکن اللہ بنا کر نعوذ باللہ ریسٹ پہ ہیں، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ کائنات اللہ نے ان مختلف ہستیوں کے حوالے کر دی ہے، جس میں جنات بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، باقی صالحین بھی ہیں، باقی فلان ایک بندہ ہے، یہ لوگ ہیں۔ پھر انہوں نے آگے بت بنائے ان ہستیوں کے نام پر اور ان کو پوجنا شروع کر دیا انہوں نے۔ کاہن ان کے اندر ہوتے تھے بہت زیادہ، اور وہ جنات کے ساتھ باقاعدہ رابطے رکھا کرتے تھے نا، اور وہ آ کر لوگوں کو جنات کے حوالے سے اوٹ پٹانگ باتیں بتاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جنات جو ہیں یہ بہت بڑی مخلوق ہیں، یہ کاموں کو بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں، تباہی بھی لا سکتے ہیں، خوشحالیاں بھی لوگوں کو
انہوں نے بہت الو بنایا ہوا تھا، اور لوگ بھی الو بننے کے لیے تیار تھے۔ ظاہر بات ہے جب آپ کہتے ہیں نا ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سے اگر بھاگو گے تو پھر ہزاروں کے سامنے گھٹنے ٹیکو گے نا، ہزاروں سے ڈرو گے، ہزاروں کے کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہو گے۔ وہی ان کا بھی حال تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ پھول کی پتی کی ہم نے بات پڑھی، ایک دانے کی ہم نے بات پڑھی، زندہ اور مردہ کی بات پڑھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان بیوقوفوں کہ کیسے انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ شریک بنائے ہیں، ان کی عبادت بھی کر رہے ہیں، ان کی پوجا بھی کر رہے ہیں، حالانکہ خلقہم، اللہ نے ان کو، ان معبودوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جب اللہ نے پیدا کیا تو وہ معبود کیسے بن گئے، پارٹنر کیسے بن گئے، شریک کیسے بن گئے؟ وہ تو مخلوق ہے، جیسے تم مخلوق ہو عام سی، وہ بھی عام سی مخلوق ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور پھر کیا کیا انہوں نے کہ مختلف چیزوں کو، خاص طور پر فرشتوں کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، تو پھر ان کی بھی پوجا کرنا شروع کر دی، ان کے بت بنائے، مورتیاں بنائی، ان کو اپنی دیویاں قرار دیا۔ استغفر اللہ۔ اور دیکھیں نا، خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، بنات بنائی تھی ان مشرکین نے، اور بنین بنائے انہوں نے یہ جو یہود و نصارہ ہیں، حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کیسے ہیں یہ بندے؟ مخلوقات کو اٹھایا اور اٹھا کر بغیر کسی عقل کے، بغیر کسی دلیل کے اللہ کا شریک، اور بعض نے پھر اس کو اللہ بنا دیا۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات اتنی زبردست ہیں کہ کوئی ایک صفت بھی کسی بندے سے، کسی مخلوق سے منسوب نہیں کی جا سکتی۔ کہاں بادشاہوں کے بادشاہ کی صفات، اور کہاں غلاموں کی صفات، زمین آسمان کا فرق ہے جو آپس میں یہ ملا رہے ہیں۔ آپ سوچ لیجئے کہ یہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، پیچھے ہم پڑھ کر ہے نا، وہ قدیر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، بے شمار صفات ہے نا۔ تو اب دیکھیے کہ جو صفات اتنی زبردست ہیں، مخلوقات کے ساتھ وہ صفات منسوب کرنا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ پھر آیت 101 میں دیکھیں نا، بدیع السماوات والارض، وہ بالکل نئے سرے سے، بدیع کہتے ہیں نا بالکل نئے سرے سے، ایک چیز کا پہلے کوئی وجود، کوئی نمونہ، کوئی مثال تھی ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھ کر اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی چیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز تھی ہی نہیں، اور وہ تھی بھی چیزیں نہ ہونے والی کون ہے؟ آسمان اور زمین۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز دی، گلاس، کپ، پیالی، پلیٹ، کوئی گاڑی، کوئی گھر، کوئی یہ چیز نہیں ہے، آسمان اور زمین کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے ان کو نئے سرے سے وجود میں لایا، اور اللہ تھا جب زمین اور آسمان نہیں تھے۔ انا یکون لہ ولد، اس کے اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ بیوی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے پیدا ہو گئی؟ حالانکہ تم یہ جانتے ہو، مانتے ہو کہ زمین اور آسمان کا خالق اللہ ہے، یہ مانتے ہو، اولاد کیسے تم نے تخلیق کر لی؟ اور پھر وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جب وہ ہر چیز سے باخبر ہے تو اس کو چھوڑ کر دوسروں کے آستانوں کے اوپر جھکنے کی، دوسروں کے در پر جانے کی، دوسروں کے سامنے اپنا دامن پھیلانے کی، دوسروں سے مانگنے کی تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہاں پہ آپ آیت نمبر 102 دیکھیے، ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب بھی ہے نا، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو، پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا۔ پھر اس کی کیا تک ہے کہ خالق اس کو مانو اور رب دوسروں کو بنا لو۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کا خالق وہ ہے۔
فَاعْبُدُوهُ، جب خالق وہ ہے تو فَاعْبُدُوهُ، عبادت بھی اس کی کرو۔ عبادت کیا ہے؟ اطاعت، زندگی، بھروسہ، اعتماد، توکل، یہ کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کے اوپر۔ مانگنا ہے تو اللہ سے۔ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وکیل، وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ جب ہر چیز پر نگران ہے تو ہر حال میں اس کو اپنا مولا اور مرجع بنا لو۔ پھر آیت 103 میں دیکھیں، لا تدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی مگر وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یعنی اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تو نظر ہی نہیں آتا تو یہ مایوس ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہماری نگاہوں میں اگرچہ وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو دیکھ سکیں، لیکن ہم اگر اسے چاہیں تو اسے محسوس کر سکتے ہیں، اسے تلاش کر سکتے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اس نے اپنے وجود کی نشانیاں بکھیر دی ہیں، اپنی معرفت کی نشانیاں بکھیر دی ہیں، اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، تو گویا ہم رب کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو نہ دیکھیں، لا تدرکہ الابصار، اس طرح تو ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہماری سینسز اس قابل نہیں ہے، لیکن وَهُوَ يُدْرِكُ الابصار، وہ دیکھ لیتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، تم نہیں اس کو دیکھ رہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ شرک کا جو ایک بہت بڑا سبب ہے، ریزن ہے، وہ کیا ہے کہ لوگوں کو خدا چونکہ نظر نہیں آتا تو وہ پھر محسوس خدا بناتے ہیں اور ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، مٹی کے، پتھر کے، سونے کے، چاندی کے، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، مختلف چیزوں کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بت بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ خدا دیکھنے کی چیز نہیں ہے، خدا چھونے کی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو ماننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اور اس کی قربت جو ہے ظاہری ہے، وہ دل کی قربت ہے اصل میں۔ اگر وہ دل کے قریب ہے تو قریب ہے، اور اگر وہ دل کے قریب نہیں ہے تو پھر وہ قریب نہیں ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، بہت باریک بین ہے۔ کوئی چیز اگر پردوں میں بھی ہے نا، اس کے نوٹس میں ہے، زمین کی تہوں میں بھی ہے نا، سمندر کی گہرائیوں میں بھی ہے، تو اس کے نالج میں ہے۔ وہ اتنا باریک بین ہے، اتنا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو تم کیا اس کے ساتھ لوگوں کو اور ہستیوں کو شریک بنا بنا کر اپنا جو ہے برا حال کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہو۔ آیت نمبر 104، قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، بڑی ہی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے، نہ ماننے والوں کی بے وقوفی کو واضح کیا، اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی رب کو مان نہیں رہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی آیتیں آ چکی ہیں۔ بصیرت کی آیتیں ود ان بریکٹ آیتوں کا لفظ آئے گا۔ چنانچہ اب جو بھی بصیرت اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، تاریکیوں کو ہٹانے کے لیے، عقل کے بند دروازے، بند قفل کھولنے کے لیے قرآن کو تو جس نے یہ کام کیا اللہ کی نظر میں وہ عامیہ ہے، اندھا، اور علیہ، اس کا وبال بھی وہ خود اٹھائے گا۔ یعنی اگر کسی نے ان بصائر سے بصیرت حاصل کی، دیکھیں ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کیا ہوتی ہے؟ ہماری آنکھوں کی روشنی، ہماری آنکھوں کے اندر اگر روشنی ہے نا تو ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے،
اور اگر ہماری آنکھوں کے اندر روشنی نہیں ہے، بصارت ہی نہیں ہے، تو کوئی چیز بھی ہمیں نظر نہیں آئے گی. باہر چاہے لائٹ ہے، سورج ہے، کتنا ہی دن روشن ہے، ہمیں نظر نہیں آئے گا خدا نہ خاصا اگر بصارت نہیں ہے. بصیرت ہوتا ہے دل کی روشنی. اگر وہ ہے نا دل کے اندر، تو پھر بہت سی چیزیں انسان کو اندھیروں کے اندر بھی روشنی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن وہ ہر انسان نے خود پیدا، ہر اللہ نے رکھ کر دیا ہر بندے کو، ہر بچے کے اندر وہ اللہ نے بھیجا ہے نور دے کر. اب ہر انسان کا کام ہے کہ وہ اپنے نور کو بڑھائے، پالش کرے، اس کو جلائے، اور اس کو باہر کے اپنی بصیرت سے اس وسائل تک کے راستے کو، اس سفر کو طے کرے، ان کو آپس میں کنیکٹ کرے. جس نے اٹھ کر اپنے سوئچ آن کیے، اپنا پلگ نکال کر اس نے بصائر سے کنیکٹ کیا، اس کو فمن ابصر فلنفسہ، اس کو فائدہ ہوگا، اس کو روشنی ملے گی. جس نے کوشش کی، جس نے دعا کی، جس نے ہمت کی، اس کو ملے گی. اور جو اندھا بنا رہا، اس کا وبال اسی پر ہے، وہ اپنا خمیازہ خود بھگتے گا. اے نبی انہیں بتا دیجئے کہ میرے پر کوئی ذمہ داری نہیں، میں کوئی تم پر نگران نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں کہ ڈنڈے کے زور سے تمہیں سیدھے راستے پر لے کر آؤں. آؤ گے تو اچھی بات ہے، نہیں آؤ گے تمہارا. سمپل سی بات کہلوا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ وسلم بھی پریشان ہیں، بار بار ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ بھی پریشان تھے کہ شاید میرے بتانے میں، سمجھانے میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. آپ کو بتا دیا نہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. تو سبق کیا ملا کہ قرآن ہم سب کے لیے بصائر ہے. ہر ایک کو اس بصائر سے اتنا حصہ ملے گا، اتنی روشنی ملے گی جتنا ہم اپنا برتن، اپنا پیالہ بڑا کرتے چلے جائیں، بڑا کرتے جائیں. روشنیوں پہ روشنیاں، روشنیاں پہ روشنیاں، برکتوں پہ برکتیں، رحمتوں پہ رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. کیسے نہیں آئیں گی؟ قرآن کہہ رہا ہے، خود اللہ نے تعارف کروا دیا قرآن کا، اپنے کلام کا. بات یہ ہے کہ ہم اس سے جڑیں، اپنے تعلق کو اس سے مضبوط کریں. ہمارے لیے اصل جو چیز ہے، بنیاد ہے، سلیبس بک ہے، وہ قرآن ہے. آیت نمبر 105. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم اپنی آیتوں کو مختلف طریقوں سے پیش کرتے ہیں. اس لیے کہ ان پر حجت تمام ہو، اور اس لیے کہ وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، اور اس لیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں ہر لحاظ سے واضح کر دیں. نصرف الآیات، اللہ کی باتیں، اللہ کے حکم ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. آپ دیکھیں گے مختلف انداز، مختلف سٹائل، مختلف اسلوب سے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں قرآن کو بصائر کہا گیا. پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا قرآن کو مبارک کہا. قرآن کو کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے اتنے اسلوب بیان کر دیے. ان کے شرک کی گندگی، غلاظت، گھناؤنے پن کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے کلیئر کرنے کے لیے دیکھیں کتنی آیات کے اندر کس کس انداز میں باتیں کری. اور آپ دیکھیں گے ہر آپ آیت کو اٹھائیں گے تو کوئی آیت دوسری آیت سے اس طرح سے نہیں مل رہی ہوگی. الفاظ ہی بالکل مختلف ہے، جملے ہی اللہ تعالیٰ نے مختلف کیے، لیکن ان کا تھیم کیا ہے، سبق کیا ہے؟ شرک کی گندگی، غلاظت، توحید کا علم بلند کرنا، قرآن سے جڑنا، آخرت کو ماننا، رسالت کو لے کر چلنا. یہ آپ کو تھیم نظر آئے گا. اللہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں نصرف الآیات، پھر کر لاتے ہیں، کبھی ایک سٹائل سے، کبھی دوسرے سٹائل سے. جیسے آپ سوچیں نا گھر میں بچوں کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں تو سمجھانے کے لیے جو بچے پڑھنے والے نہیں ہوتے تو ہم مختلف، کبھی پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈانٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی لالچ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی تھپڑ لگا رہے ہوتے ہیں. مختلف سٹائل جو ہے اختیار کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ایک بچے کو سیدھے راستے پر لے کر. اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف انداز سے اپنے بندوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. پھر وَلْيَقُولُوا دُرَسْتَ، اس لیے ہم نے مختلف انداز اختیار کیے بات کو پیش کرنے کے کہ وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا. درستہ دوراسا سے ہے، درس بولتے ہیں نا اردو میں، درس ہے، آج درس ہے، یہ داراسا ہے. دال رے اور سین پہ زبریں ہیں، تینوں پہ زبر.
اسے بولتے ہیں گھسنا، مٹانا. اریز کرتے ہیں نا جیسے ہم، تو جب اریزر کرتے ہیں نا ہم کیسے اس کو ایسے ایسے کر کے ریموو کر رہے ہوتے ہیں نا، بالکل وہی چیز، نشان مٹا دیا. جب آدمی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ قرآن ایک ہی ان کے پاس نسخہ ہوتا ہے، پھر وہ ایک ہی نسخے پر ہاتھ رکھ 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 کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ نسخے کو چھوڑ دیں، وہ تو ہم خیر کام بھی پڑھتے ہیں، وہ پنسورے وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ بہت پڑھتے ہیں لوگ نا. تو وہ جب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھو گا جب اس کے اوپر انگلی انگلی پھیر ہوتے ہیں تو انگلی پھیر 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 کے نا وہ پھر گھسنا شروع ہو جاتا ہے. کلر جو ہے نا اس کا فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ اتنا پرانا ہو جاتا ہے، وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت اس کے اوپر انگلی رکھ 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 کے اوپر اس کو جو ہے نا پڑھا گیا ہے. یہاں پہ بتا دیا کہ ولی یقولو، تاکہ وہ کہیں. اب کہنے سے مراد زبان سے نہیں کہنا، دل میں مانا ہے. درست کا کہ ہاں آپ نے صحیح بتایا، صحیح پڑھ کر سنایا قرآن کو. ظاہری بات ہے کہ اب جو قوم دل سے مان رہی ہے، دل سے سمجھ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کو صحیح پہنچا رہے ہیں، لیکن وہ زبان اور عمل پر نہیں لے کر آ رہی، تو اب پھر آپ بولیں کہ اس قوم کا کیا انجام ہوگا؟ برا ہی انجام ہونا ہے نا. بتا دیا فَلْيَقُولُوا، درست دل میں کہہ رہے ہیں. لیقولوا کہاں پہ ہو رہا ہے؟ دل کا قول ہے، زبان کا قول نہیں ہے، زبان نے تو ماننا نہیں نا. وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم ان لوگوں کے لیے بیان کر دیں، اسے واضح کر دیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں ہم ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اپنی آیتوں کو مختلف انداز سے کیوں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، تاکہ جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ تو سمجھ جائے نا، جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ تو سیکھ جائے نا. گویا علم کے طالب علم اس بات کو سن کر پڑھ کر پکار اٹھتے ہیں کہ واقعی رسول نے بات کو پہنچا دیا، واقعی رسول نے حق ادا کر دیا. کلیئر ہوگی آپ کو بات؟ آیت نمبر 106، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اس چیز کی پیروی کرتے رہو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے. بریکٹ حقیقت یہ ہے لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور بریکٹ یہ نہیں مانتے تو بریکٹ کلوز ان مشرکوں کو جانے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات، آپ کو مخاطب. سوچے نا پوری ایک قوم ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے نا، قرآن نازل ہو رہا ہے، مختلف گروپس ہیں اس کے اندر، اہل کتاب بھی موجود ہیں، مشرکین بھی موجود ہیں، سچے اہل ایمان بھی موجود ہیں. کبھی اللہ بات کا رخ ایک طرف کرتے ہیں، کبھی ایک کو سناتے ہیں، کبھی دوسرے کو سناتے ہیں، کبھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف التفات ہوتا ہے. یہاں پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے التفات کیا، توجہ کی. آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ وحی پر ڈٹے رہیے. کون سی وحی؟ کون سی؟ قرآن پر جمے رہیے. تبھی پیروی کیجئے، ڈٹے رہیے، ما اوحیا الیک من ربک، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر یہ توحید کی بات، یہ پیغام یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کیا کیجئے نبی؟ آرد، انہیں چھوڑ دیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں. ان المشرکین، مشرکین سے اعراض برت دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تعلیم دے دی آپ کو کہ آپ حد درجہ پریشان تھے، حد درجہ دکھی تھے، بہت روتے تھے، بہت تڑپتے تھے، بہت ہی زیادہ آپ کے اندر ایک جذبہ تھا آپ کی اپنی پوری قوم اور اپنی امت کے حوالے سے، بچ جائے میری امت جہنم میں جانے سے. اللہ تعالیٰ نے روکا آپ کو. آیت 107، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا، وہ اتنا قادر ہے، وہ چاہتا تو یہ شرک نہ کر سکتا. تم کو ہم نے ان پر کوئی نگران نہیں مقرر کیا، نہ تم ان کے ضامن ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا اختیار، اس کی
قدرت کتنی ہے کہ وہ اگر چاہے تو تمام لوگوں کو ناک کی سیدھ پر توحید کے راستے پر چلا دے اور کوئی ذرہ برابر توحید سے انحراف نہ کر سکے. اس کا اتنا اختیار ہے. لیکن اس کا اختیار ایک طرف اور اس کی سنت دوسری طرف کہ وہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا، کہ اس کی سنت ہے. اس کی مشیت کیا ہے کہ لوگوں کا امتحان کرے، امتحان لے لوگوں کا. تب انہیں اختیار دے، انہیں آزادی دے، انہیں آزادی اختیار اور رائے کی آزادی دے، اور پھر ان کا امتحان لے کہ کون اپنی مرضی سے توحید کے راستے پر چلتا ہے اور کون رسی چڑھا کر شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف بھاگ نکلتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی مشیت ہے. آپ کیوں اپنی جان ہلکان کیے جا رہے ہیں؟ آپ کیوں غم میں گھلے جا رہے ہیں؟ اللہ چاہتا تو جبرن ان کو شرک سے روک دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اور نہ ہی آپ کو وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے ان پر نہ کوئی نگران مقرر کیا، اور تم کو ہم نے ان پر نہ نگران مقرر کیا اور نہ تم ان کے وکیل ہو، ضامن. ان کے ضامن نہیں ہو کہ اگر وہ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے. ضمانت ایسی ہوتی ہے نا کہ ضامن ہوتا ہے تو وہ ضمانت دے رہا ہوتا ہے کسی کی. اے نبی، ہم نے آپ کو ضامن نہیں بنایا. وہ نہیں مانتے، انہیں اپنی کرتوتوں پر چھوڑ دو، وہ اپنا خمیازہ خود بھگت لیں گے. ہم نے آپ کو کیا بنایا؟ پیچھے ہم پڑھ کر آئے، آگے پڑھیں گے. بشیرم و نذیرا سراجم منیرا داعین الی اللہ، یہ بنایا ہم نے آپ کو. ہم نے آپ کو حفیظہ اور وکیلہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا؟ اس کو کلیئر کر لیجئے کہ آپ لوگوں کے پیچھے پڑے اور ان کو لازمی ہدایت کے راستے پر لے کر آئے. ظاہری بات ہے جب اللہ نے نبی سے یہ کلام کیا تو میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے؟ لوگوں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں، آؤ ہی آؤ، آؤ ہی آؤ؟ نہیں، لوگوں کو تھوڑا سپیس دیں. خیرخواہی ہونی چاہیے، اور خیرخواہی ایسی کہ بس انسان کوشش کرتا رہے کہ سمجھائیں اور سمجھاتا رہے، اور پھر دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کب اس کے لیے آسان کرتے ہیں اس کے عمل کو دیکھ کر، اس کی نیت کو دیکھ کر خیر کی طرف آنا، توحید کی طرف آنا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن دعا کرتا رہے انسان، اپنی طرف سے خیر خواہی میں کمی نہ کرے، اپنی طرف سے بات کو، پیغام کو پہنچانے میں اپنی کوشش کر لے، لیکن پیچھے نہیں پڑنا. یہ لیسن ہے، یہ تھیم ہے اس بات کا. آیت نمبر 108، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ ودن بریکٹ، جس سفاہت میں یہ مبتلا ہیں اس کے باوجود بریکٹ کلوز، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تجاوز کر کے یہ بن سمجھے اللہ کو گالیاں دینے لگے، اس لیے کہ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ ایک بڑی ہی موقع محل کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے نئی ہدایت جاری کی. کہتے ہیں موقع محل کی مناسبت سے. کس طرح؟ ابھی ہم پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مشرکین کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. آپ نے پڑھا نا، مشرکین کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، مشرکین کو بتا دیا گیا کہ یہ کس طرح اللہ کی نظر سے، اس کی رحمت سے دور ہو گئے اپنے شرک کی وجہ سے، جب تک یہ شرک سے توبہ کر توحید کی طرف نہیں آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نہ آپ حفیظہ ہیں نہ آپ وکیلہ ہیں، ان کو چھوڑ دیں اگر یہ نہیں آپ کی بات سن رہے، یہ وسائل سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک چیز یا ایک امپریشن کریٹ ہونے کا اندیشہ تھا کہ ہو جائے گا، اور وہ کیا تھا کہ کہیں مسلمان اب ان مشرکین کے معاملے میں
حق سے عدل سے تجاوز نہ کر بیٹھے، مسلمانوں کی طرف سے زیادہ ان کے افکار، عقائد اور نظریات پر تنقید نہ شروع ہو جائے. اتنی باتیں جو ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہ رہے تھے کہ ماحول کے اندر مسلمانوں کی، اللہ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ مسلمانوں کو کس مقام پر کھڑا ہونا ہے؟ مسلمانوں کو دائی بن کر کھڑے ہونا ہے. دائی، بلانے والا، پکارنے والا اللہ کی طرف. دعوت کا صحیح پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے کہ مخاطبین جو اب تک نہیں سمجھے، مسلمانوں نے آخری دموں تک کوشش کرنی ہے کہ بات کسی طریقے سے، اچھے طریقے سے ان تک پہنچ جائے. جو اللہ کی صفات سے متعارف نہیں ہے وہ اللہ کی صفات کو جان لیں، اللہ کی خصوصیات کو سمجھ لیں. لیکن یہ بہت زیادہ چانس تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان حق کی حمایت کرتے کرتے، حق ہے نا بھائی، مسلمان ان کی جو مذہبی ان کی ہستیاں ہیں، ان کے جو بزرگ ہیں، جو ان کے بت ہیں، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. بہت چانس تھا نا. یعنی اتنا کنڈیم کیا جا رہا ہے شرک کو، شرک پہ لکیر پہ لکیر پھیری جا رہی ہے. ان کا سلوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے دیکھ رہے ہیں نا. مکی دور میں آپ دیکھ لیں گے کون سی کوشش کی جو انہوں نے اذیت دینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نہیں کی. اب بدلے میں صحابہ کی طرف سے بھی تو ریئیکشن ہو سکتا تھا نا. اور پہلا ریئیکشن کیا تھا؟ ان کے ان معبودوں کو برا بھلا کہنا. کوئی بات کر دیں، ایک کر دیں، آپ ایک بات ہی کرنی ہے نا. ایک آگ لگا دیں، تیلی لگا دیں، آپ دیکھیں پھر کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو ہدایت دے دی کہ یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں گالیاں نہ دو. تصبو تم انہیں برا بھلا نہ کہو. کیوں نہ کہو؟ ایسا نہ ہو کہ یہ حد میں بڑھ کر آگے تمہارے رب کو گالیاں دینا شروع کر. یہ ایک نیچرل چیز تھی، ایک فطری چیز تھی جو کہ ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس فتنے کے اوپر سٹاپ کر دیا، اس کو رکاوٹ ڈال دی کہ نہیں ایسے نہ کرنا. یہ ان کی تو مت ماری ہوئی ہے، جن کی مت ماری ہوئی ہے وہ اٹھ کر تمہارے رب کو گالیاں دینا شروع کریں گے، برا بھلا کہنا شروع کریں گے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسے ہی ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا. ہر گروہ، ہر گروپ، ہر فرقہ اپنی اپنی بات کو، اپنے اپنے بزرگ کو، اپنے اپنے راستے کو، اپنے اپنے طریقے کو، اپنے اپنے عمل کو لے کر بہت خوش ہے. اس کو اچھا لگ رہا ہے وہ سب کچھ. ایسا کہتے ہیں ہم نے کر دیا نا، ہم نے اجازت دی ہے نا. یہ امتحان، اس امتحان کے اندر چھٹی ہم نے دی ہوئی ہے. اب پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ اگر ہم چاہتے تو لوگوں کو توحید کے راستے پر چلا دیتے. ہم نے جب نہیں کیا، ہم نے خود کہہ دیا لوگوں کو کہ جائیں جس راستے طرف جانا چاہتے ہیں، جا رہے ہیں، پھر جانے دیں ان کو اس طرف. دیکھیں وہ جو جا رہے ہیں ان سے اپنے جانے کے اوپر پوچھ ہوگی. مسلمانوں سے کس بات سے پوچھ ہوگی؟ میں بار بار ایک ہی پوائنٹ پہ آپ کو لے کر آ رہی ہوں. مسلمانوں سے کیا پوچھ ہوگی کہ انہوں نے شرک کیوں کیا؟ یہ پوچھ ہوگی. مسلمانوں سے کیا پوچھ ہوگی؟ مسلمانوں نے اپنا کام، اپنی ذمہ داری پیغام پہنچانے کا ادا کی یا نہیں کی، بس یہ مسلمانوں سے پوچھ ہونی ہے. یہی بات وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بتائی اور سمجھائی جا رہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کذالک زینا لکل امۃ عملہم، یہ تنبیہ مزید کیوں کی گئی کہ لوگوں کے اندر اپنی روایات، اپنی رسمیں، اپنے عقیدوں کی محبت ایک نیچرل چیز ہے، اللہ کی طرف سے وہ آ گئی ہے. ہر قوم کے اندر ہوتی ہے، ہر چیزوں کے اندر ہوتی ہے. لہذا عقائد کی کو پاک کرنا ہے، اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ نہیں اختیار کرنا کہ جس سے لوگوں کا جذبہ حمیت، کہتے ہیں اس کو، حمیت کا جذبہ، غیرت کا جذبہ، اس کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی روایات کے بارے میں، اپنی رسموں کے بارے میں بھڑکنا شروع ہو جائے. ہم لوگوں کو کہیں تم تو ہو ہی برے، تمہارا تو وہ فلاں عمل بہت برا ہے، تم تو وہ فلاں کام بہت
بدعت والا کرتے ہو، کفر والا کرتے ہو، منافقت والا کرتے ہو. یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کا. اپنا طریقہ ہاں اللہ یہ فرماتے ہیں ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، یہ کہنے کی بجائے کہ تم برے ہو، تم غلط ہو، تم یہ تم فلاں، اس کے اوپر جا کر تبلیغ نہیں ہوتی، بات نہیں پہنچائی جاتی. آپ آئیں کامن گراؤنڈز کے اوپر، کس پہ بات ہو سکتی ہے، کہاں سے بات شروع کی جا سکتی ہے؟ اللہ کی محبت سے، اس کی رحمت سے، اس کے انٹروڈکشن سے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ ایک بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ بھی کہ مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا کہنے کی کوئی تک بھی سمجھ نہیں آتی نا. کیوں؟ وہ معبود کیا ہے؟ خیالی انہوں نے مفروضے سے قائم کیے ہوئے ہیں نا، وہمی چیزیں ہیں. تو وہ وہم کے پیچھے وہ چال رہے ہیں، تو ہمیں ان کے وہموں سے لڑنے کی، اس کے سائے سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور اگر وہ فرشتوں کو اور نبیوں کو اور بزرگوں کو مان رہے ہیں، ان کو بھی مان رہے تھے نا، تو پھر ہمیں ان کو برا بھلا کہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یعنی کہ اگر ہم فرشتوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم نبیوں کو نعوذ باللہ کوئی بات کر رہے ہیں تو پھر نبیوں کے اوپر بات جا رہی ہے نا. اگر صالحین کے اوپر بات آ رہی ہے تو صالحین کے اوپر چل رہی ہے. یاد رکھیے قرآن نے برا بھلا کہنے سے، گالم گلوچ سے روکا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک بات ہے اچھے طریقے سے جو پہنچانی ہے ہم نے، کہ پیغام کیسے پہنچانا ہے. اللہ نے شرک کا حکم ہی دیا. اب ظاہری بات ہے ہم شرک کے اوپر کچھ نہ کچھ بات تو کریں گے نا، بات کریں گے تو اگلے کو پتہ چلے گا نا کہ وہ ری ٹریک ہوا ہوا ہے. لیکن اب بات کا انداز، اس کی حکمت وہ ہمیں سیکھنی ہے کہ ہم شرک کو سامنے بھی لے کر آئیں، شرک کا نام بھی لیں گے. یہ بھی نہیں کہیں گے کہ شرک کا نام نہیں لینا، لیکن بڑے طریقے سے. اللہ تعالیٰ کی توحید ایک ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، توکل اللہ پہ کرنا چاہیے، اور کوئی ہستی اس قابل نہیں. مناسب طریقے سے جنرلائز کر کے بات کی جائے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ثم الی ربہم مرجعہم، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. وینبئہم بما کانوا یعملون، وہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں. یعنی مسلمانوں کو دعوت کے جوش میں اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، حق بتا رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ اپنی غلطیوں پر اصرار کر رہے ہیں. اصرار کر رہے ہیں، کرتے رہے. وہ مجرم ہے، اللہ انہیں خود نپٹ لے گا، وہ خود اللہ کے ہاں جواب دیں گے. مسلمانوں کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. اصل میں یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے. جیسے پچھلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا، اس آیت میں صحابہ سے، مسلمانوں سے خطاب. یہ ہدایت ان کو دی گئی ہے، یہ بات ان کو سمجھائی گئی. یہ بات کلیئر ہوئی. اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ دوسرے مذاہب کی مقدس ہستیاں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو سکتے ہیں نا، ان کے بزرگ، ان کے محترم لوگ، کوئی بھی ہو سکتا ہے. کرسچنس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت محترم ہے، اور ہم ایسے نفرت کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اگر اللہ مانا ہوا ہے تو انہوں نے اس کام میں گڑبڑ کی نا اللہ مان کر. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں تو کوئی نعوذ باللہ نقص یا کمی نہیں ہے نا. اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بات کریں تو ہمیں ان کا ریگارڈ، ان کا احترام تو بہت کرنا ہے، سار آنکھوں پہ کرنا ہے کہ وہ تو ہمارے بھی نبی ہیں. یعنی کہ ہمارے بھی سارے نبیوں کی طرح وہ بھی ایک ہمارے نبی ہیں، ہم مانتے ہیں ان کو، ہم بہت احترام کرتے ہیں ان کا. اب جیسے سکھوں کے ہاں جائیں تو آپ کو وہاں پہ گرو نانک کی ان کی پرسنالٹی جو ہے آپ کو نظر آئے گی، نظر آتی ہے نا وہاں پہ. اب گرو نانک کے بارے میں پڑھے اگر سکھ میں ہم دیکھتے ہیں اتنا زیادہ سکھوں کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ریزمبلنس ہے، وہ بہت ہی، یعنی انسان کی عقل لگتا ہے کہ جیسے وہ مسلمانوں کا ہی کوئی بچھڑا ہوا قبیلہ ہے، نکل گیا ہوگا کسی زمانے میں. بہت توحید ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. شرک اسی طرح کرتے ہیں جیسے آج ہم مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، آج ہم مانتے ہیں منتے ہیں وغیرہ، ان کی ہاں بھی اسی طریقے سے ہے شرک. لیکن گرو نانک کی جو تعلیمات ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ اس میں کیا زبردست چیزیں ہیں.
تو ایک بندے کی تعلیمات کے اندر اچھی چیزیں ہیں، آپ اس کی اچھی چیزوں کو لیں، جہاں پہ شرک آ رہا ہے آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں، لیکن وہاں ان کی ہستیوں کو غلط الفاظ سے یاد کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، انہیں گالیاں دینا، یہ بہت غلط بات۔ ہمیں قرآن نے اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے اپنے نبی اور صحابہ کو روکا ہے، اور میں اور آپ پھر کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کے بزرگوں کی، وہ جن کی عزت کر رہے ہیں، ہمیں بھی وہاں پر، ٹھیک ہے ان کے لیے قابل احترام ہے تو ٹھیک ہے، ان کے لیے چونکہ وہ قابل احترام ہے، یقیناً وہ جو قابل احترام ہستیاں یقیناً وہ کچھ نہ کچھ ہوں گی۔ شرک تو انہوں نے کیا ہے نا، ان کی ان ہستیوں کا تو کوئی اس طرح سے قصور نہیں ہے۔ ممکن ہے وہ تعلیمات انہوں نے اس طرح سے دی ہی نہ ہو جو بعد والوں نے ان کے بارے میں اختیار کی۔ جیسے آج آپ اپنے حوالے سے دیکھیں کہ ہمارے ہاں جن بزرگوں کو پوجا جاتا ہے، میں بھی ان بزرگوں نے یقیناً ان بزرگوں نے نہیں کہا ہوگا کہ ہمیں پوجو، بعد والوں نے شرک کے اتنے راستے نکال دیے۔ تو اب ان بزرگوں کو ہم کیوں برا بھلا کہیں گے؟ ان کے ہم نہ دوسروں کے بزرگوں کو بھلا کہیں گے، نہ مسلمانوں کے اندر جو مختلف فرقے ہیں، مختلف فرقوں نے اپنے اپنے پکڑے ہوئے ہیں لیڈر، پیر فقیر یہ وہ، ٹھیک ہے، ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہے، ٹھیک ہے۔ اصل ہماری توجہ تو یہی ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کی طرف، ہمارے لیے آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا، مین۔ آہستہ آہستہ لائیں لوگوں کو، ان کا ٹیسٹ چینج کریں، ٹیسٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے نا۔ جب وہ ٹیسٹ چینج ہوگا انہیں خود سمجھ آئے گی کہ کس کو کس مقام پر رکھنا ہے۔ احترام ہے، عزت ہے ان کی اپنی جگہ پر ہے، ان کی محنت ہے اپنی جگہ کے اوپر ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ ان کی عزت کرنا، قابل احترام بزرگوں کی، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ نان مسلم ہیں، انہیں غلط الفاظ سے یاد نہیں کرنا۔ یہ ادب و احترام کے تقاضے ہیں، ایٹیکیٹس ہیں۔ یہ بات اچھی طرح کلیئر کر لیں، ذہنوں کے اندر بٹھا لیں کہ یہ حق صرف قرآن کو ہے کہ وہ کسی کے لیے سخت الفاظ استعمال کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پروردگار کی حیثیت ہے نا، وہ عام انسانوں کی حیثیت نہیں ہے، وہ کسی بڑے سے بڑے اسکالر اور پیر کی بھی نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور اٹھ کر دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کرے، نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ کو، دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کو نہیں کہا کہ تم اٹھو اور جا کر ان سے آپ اٹھے اور بات کریں، صحابہ اٹھے اور بات کریں، نہیں، منع کر دیا نا۔ جب منع کر دیا تو ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ سب سے پہلے ان کو یہ رائٹ دیتے نا، نہیں دیا، تو ان کے پاس نہیں تو میرے اور آپ کے پاس کیسے یہ رائٹ ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسی سے ہی آگے چل کر آئیں تو آپ کو وہ ایک حدیث کا مفہوم بھی اگر یاد ہو کہ ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہیں دینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ کیوں؟ کہ تم میں سے برا کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے؟ لوگوں نے کہا کیسے اپنے ماں باپ کو گالیاں دینا؟ تو آپ نے فرمایا جب تم دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہو، پھر وہ الٹ پلٹ کے تمہارے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، اس مین کہ تم نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے لیے راہ ہموار کی ہے۔ آیت 109۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ مشرکین اللہ کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ان کے پاس آ جائے تو یہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی ان سے کہیے کہ یہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، ہم کیسے لا سکتے ہیں نشانیاں اللہ کے حکم کے بغیر؟ اے مسلمانوں، مسلمانوں بریکٹ کلوز، تمہیں کیا معلوم کہ جب وہ آ جائیں گی تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ قسمیں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی پکی قسمیں، قسم سے، قسم ہے، قسم کی جتنی بھی قسمیں ہیں، واللہ یا باللہ یا تاللہ، اللہ کو تو مانتے تھے نا۔ مسلمانوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو صرف اس وجہ سے نہیں ایمان لا رہے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں آئی۔ گویا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو قسمیں کھا کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ محض ان کا پروپیگنڈا ہے، یہ ان کے زبانی نعرے ہیں، دعوے ہیں، حقیقت کوئی نہیں ہے۔ ہم ایسی کوئی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں لا یؤمنن بہا، کہ ہم اس پر ایمان لیں۔ ہاں سے مراد یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے حوالے سے جو بھی بات ہے ہم اسے مان لیں۔ اللہ نے کہا انما الآیات عند اللہ، نشانیاں اور مطالبات کس کے پاس ہے؟
سود نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو تمہیں کبھی کہا ہی نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا. اس کا فیصلہ اللہ کریں گے اپنے علم و حکمت کے مطابق. میں کون ہوں؟ اللہ کا پیغمبر. میرا کام کیا ہے؟ انذار اور بشارت. اس سے آگے کی کوئی چیز میرے اختیار میں نہیں ہے. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون. یہ خطاب عام مسلمانوں سے اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے مطالبات سن سن کر مسلمانوں کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشانی دے دیں، اللہ پلیز کوئی نشانی. دعائیں بھی کرتے ہوں گے یقیناً صحابہ کرام کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی پہلے رسولوں کو جو معجزات دکھائے وہ تو کسی حساب میں دکھائے گئے تھے نا. اب اللہ کا اصل معجزہ تو قرآن ہے، اور اگر کوئی معجزہ ان کو دکھا بھی دیا جائے تو یہ بات میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں، لکھ کر دے دی نا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں کہ یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں. آیت 110 وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ ان بریکٹ یہ اس وقت بھی ہم اس وقت بھی بریکٹ کلوز ان کے دلوں اور نگاہوں کو اسی طرح الٹ دیں گے جس طرح یہ پہلی ودر بریکٹ اس قرآن پر مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے اور ان کی سرکشی میں انہیں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے. یہاں سنت کا بیان ہو رہا، سنت الہی اللہ تعالیٰ کی کہ جس کی وجہ سے کسی کو ایمان لانا نصیب ہوتا ہے اور کوئی ایمان سے محروم رہتا ہے. ایمان لانے کا اصل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سبب بیان کر دیا، ریزن بیان کر دی. اللہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے ایمان نہ لانے کی اصل ریزن کیا ہے؟ فی طغیانہم یعمہون، یہ سرکشی میں ہیں پڑے ہوئے. ہم نے بھی ان کو ان کی سرکشی میں پڑے رہنے کے لیے، بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے. اصل بات کیا ہے کہ ان کا جو طغیان ہے، ان کا جو غرور ہے، ان کی جو سرکشی ہے وہ انہیں ایمان نہیں لانے دے رہا. اگر یہ نہ ہوتا تو پہلی بار ہی قرآن سن کر اسے مان لیتے. قرآن کی آیات آئی تھی نا، ان کو مان لینا چاہیے تھا. اب یہ بار بار آپ سے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اگر معجزہ آ بھی گیا تو وہ پھر حجاب بن جائے گا، پھر رکاوٹ بن جائے گی، پھر نہیں مانیں گے. یہ تو اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ جو اپنے دیکھنے کے زاویے کو تبدیل کر لیتا ہے اپنی عقل، اپنی فکر سے توحید کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، شیطان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، تو اللہ بھی کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھیر دیتے ہیں. جا بھی جا. جو لوگ سیدھا چلنے کی بجائے، سیدھا دیکھنے کی بجائے، صحیح سننے کی بجائے الٹی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے دل کو، ان کی سوچ کو الٹا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. یہی سنت ہے جو پیچھے سے ہم بارہا پڑھتے آئے. فلما زاغوا، جب وہ پلٹے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پلٹ دیا. انہوں نے ٹیڑھا دیکھا، انہوں نے غلط دیکھا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوشش نہیں کی، ان کو سمجھانے کی، بجھانے کی، ان کو راستے پہ لانے کی، ان کی فکر کو درست کرنے کی ساری کوششیں ہوئیں، لیکن جب نہیں ہوئی تو پھر اب ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں آئیں گے. اب یہ بار بار جو معجزات مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن جیسا معجزہ ان کا قبلہ درست نہ کر سکا تو کوئی نشانی کیسے ان کو درست کر سکے گی. اصل میں جو نشانی ہے وہ تو آخرت ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ان کو درست کرے گی. حضرت کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کو، یہ اس وقت بھی ان کے دلوں اور نگاہوں کو اسی طرح الٹ دیں گے، ہم اسی طرح الٹ دیں گے جس طرح یہ پہلی بار قرآن پر ایمان نہیں لائے. جب نشانی آئی بھی تو پھر بھی یہ ایمان کر نہیں دیں گے. یہاں پہ الحمدللہ آج ہمارا 7واں پارہ مکمل ہو گیا. مبارک ہو آپ سب کو. اللہ تعالیٰ ایسے ہی برکتیں نازل کرے کہ ہم ان ٹائم لے کر چلیں قرآن اور مکمل ہو.
8واں پارہ آیت نمبر 111، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا. اب مزید اسی بات کو ایکسپلین کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہم فرشتے بھی ان پر اتار دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے اور دنیا کی ساری چیزیں ان کے سامنے گروہ در گروہ جمع کر دیتے، نشانیاں مانگ رہے ہیں نا، جب بھی یہ ماننے والے نہیں تھے، اللہ یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر جہالت میں مبتلا ہیں. کیا وجہ ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، کیوں ہیں جہالت میں مبتلا کیوں ہیں؟ آیت 110 کے اینڈ میں اس کی میں نے آپ کو بتائی بات، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں اپنے غرور میں بھٹکے. اللہ نے کہا جاؤ بھٹک جاؤ، اصل طغیان ہے ان کا، سرکشی ہے. اس سرکشی نے ان کے راستے میں آ کر ان کو روک دیا. اب جو مرضی کر لیں، چاہے فرشتے آئیں، چاہے مردے اٹھیں، چاہے ہر چیز غیب کی کھول کر ان کی آنکھوں کے سامنے کر دی جائے، یہ پھر وہی کہیں گے کہ میں نہ مانوں. کیوں؟ آنکھوں پہ، دل پہ، دماغ پہ پٹی باندھ گئی ہے. کس چیز کی؟ طغیان کی، سرکشی کی. گویا اللہ انہی کو ایمان کی توفیق عطا فرماتے ہیں جو صحیح معنوں میں ہدایت لینا چاہتے ہیں. شرطیں نہیں عائد کرتے، جہالت نہیں دکھاتے. جو جہالتیں دکھاتے رہتے ہیں، شرطیں دکھاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو ایمان زبردستی نہیں دیتے، اسلام زبردستی نہیں عطا کرتے. پھر ہوگی آیت 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر بریکٹ، یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، بریکٹ کلوز. ہم نے اسی طرح شیاطین انسانوں اور شیاطین جنات کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا، جو ایک دوسرے کے ذہن میں فریب سے بھری ہوئی باتیں ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے، اس لیے تم ان کو ان کی انہی الزام تراشیوں میں پڑے رہنے دو. یہ جو مخالفتیں ہو رہی ہیں نا، اعتراضات ہو رہے ہیں، مطالبات ہو رہے ہیں، جو قریش کے شریر لوگ، لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے، صحابہ کو زج کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر جواب دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلی دفعہ آپ کے ساتھ نہیں ہونے جا رہا. آپ سے پہلے بھی جعلنا لکل نبی، ہر نبی کے لیے ہم نے عدوً شیاطین الانس والجن، شیاطین انسانوں اور شیاطین جنات کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا. یہ وہی سنت ابتلا ہے، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے، کہ جس کی وجہ سے شیاطین کو، جنوں کو، انسانوں کو مہلت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو. اور یہ مہلت کیوں دی جاتی ہے آگے ہم اس کی وجوہات پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دشمن بنا دیا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کے ذہن میں فریب سے بھری ہوئی باتیں ڈالتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے. زخرف کہتے ہیں جھوٹی چیز کو، باطل چیز کو. جیسے کسی چیز پہ ہم کہتے ہیں گولڈ کا کلر چڑھا دیا جائے عام سی کسی دھات کے اوپر، صرف سونے کا رنگ چڑھانے سے تو سونا نہیں بن جاتی نا، وہ چیز سونا سونا ہوتا ہے. زخرف باطل چیز جس پر حق کا رنگ چڑھانے کی کوشش کی گئی ہو. یہاں زخرف القول سے مراد مشرکانہ بدعت ہے، جو ہر دور میں ہر نبی کے دور میں شیاطین جن اور انس باہم مل کر اکٹھے گٹھ جوڑ سے ایجاد کرتے ہیں، بدعت ایجاد کرتے ہیں اور پھر ان کے اوپر شریعت الہی کا لیبل لگاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہے.
یہ دین ہے، بدعات کو دین بنا کر پیش کرتے ہیں. انبیاء آتے ہیں، مصلحین آتے ہیں، یہ جب آتے ہیں تو یہ پھر ان کے دشمن بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جنگ و جدل کا بازار گرم ہو جاتا ہے. اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر، آپ کی دعوت کے اٹھنے پر، اب وہی جو دشمنی پیچھے انبیاء اور شیاطین جن اور انس میں چل رہی تھی، وہ دشمنی اب پھر آپ کے دور میں دوبارہ زندہ ہو گئی ہے، اور یہ آپ کے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے ہیں. آپس میں ان کے گٹھ جوڑ ہو چکا ہے. آپ نے ان کو آ کر توحید کی دعوت دی، آپ نے آ کر ان کو مشرکانہ عقائد کے بارے میں سمجھایا، بتایا، بتوں کے حوالے سے بتایا، حرام اور حلال کی چیزوں کے بارے میں چیزوں کو کنسپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی، تو یہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آستینیں چڑھا کر کھڑے ہو گئے، شیاطین جن اور انس. شیاطین پیچھے ہیں اور ان کے جو انسان نما ان کے لوگ ہیں نا، ان کے جو کرندے ہیں، وہ آگے آگے آپ سے لڑنے کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یوں ہی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف ذہن میں یہ باتیں ڈالتے ہیں. جس کے اوپر ان کا زور چلتا ہے نا، اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے روک رہے ہیں. کس سے روک رہے ہیں؟ باپ دادا کے دین سے روک رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، دین ابراہیمی سے ہٹا رہے ہیں. ظاہری بات ہے جب یہ بات کریں گے تو لوگوں کے اندر ایک غلط تاثر پیدا ہوگا نا، تو پھر وہ آ جائیں گے ان کی بات سن کر. اب آپ دیکھیے کہ جو شرک کا نظام ہے نا، وہ صرف ایک پارٹی سے نہیں چلتا. شیاطین جن بھی ملتے ہیں، شیاطین انس بھی ملتے ہیں، پھر وہ ایکا کرتے ہیں اور پھر وہ شرک کا نظام چلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ ساری ہسٹری بتا کر پچھلے انبیاء سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کرتے. کیا نہ کرتے؟ دشمنی نہ کرتے. دشمنی ہے شرک کی بنیاد پر، شرک ہے اس کے پیچھے، یہ نہ کرتے. اللہ چاہتا تو وہ توحید کے اوپر آ جاتے. بات وہی ہے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اے نبی انہیں ان کی الزام تراشیوں میں پڑے رہنے دیجیے. یفترون افطرا ہے شرک، مشرکانہ بدعت. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا جملہ ہے. کیا کہا کہ آپ کا رب نعوذ باللہ بے بس نہیں ہے ان کی افطرا پردازیوں کے سامنے. اللہ نے آزادی انہیں خود امتحان کی وجہ سے عطا کیا، ورنہ اللہ چاہتا تو ان اشرار شیاطین اور جن اور انس کو ان کی اس من گھڑت باتوں کے اوپر سخت سزا دیتا، ان کو پکڑ لیتا، ان کو روک دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. آیت 113 وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ within bracket، اس لیے دشمن بنایا کہ اس سے حق پرستوں کی حق پرستی واضح ہو جائے. 112 اور اس کو کنیکٹ کر دیجیے، بریکٹ کلوز. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس دھوکے کی طرف مائل ہوں. اس لیے دشمن بنایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس پر راضی رہیں اور جو کمائی انہیں کرنی ہے کر لیں. یعنی شیاطین جن اور انس کو جو دشمنی کی مہلت دی، کس کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ. بیسیکلی انبیاء کے ساتھ. انبیاء صالحین کی مخالفت، بدعات اور خرافات کے لیے کیوں دی یہ مہلت؟ کہ حق پرستوں کی حق پرستی کا امتحان ہو جائے اور شرک اور بدعات میں پڑے ہوئے لوگوں کی چیزوں کا، باطل پرست سے کہیں گے، ان کا امتحان ہو جائے. یہ ایک طرف حق پرستوں کا امتحان لینا مقصود ہے اور دوسری طرف باطل پرستوں کا امتحان لینا مقصود ہے. حق پرستوں والی سائڈ پہ کون ہے؟ انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء. باطل پرستوں کی طرف کون ہے؟ شیاطین جن انس. آپس میں امتحان ہو رہا ہے. ڈھیل مل رہی ہے کہ ان شیاطین کے ہاتھوں اپنا من پسند باتہ جو ہے وہ اختیار کریں. اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ
وَلِتَسْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس دھوکے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. شیاطین انہیں اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کے دل کے اندر آخرت کا یقین نہیں ہے اور وہ اس من گھڑت چیزوں کے اوپر راضی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کمال ہے جو وہ کما رہے ہیں، باطل پرست جو کما رہے ہیں وہ کمال ہے. اقتراف کے معنی کمائی کے ہے نا. قرآن میں یہ کمائی اچھے معنوں میں بھی ہوتی ہے اور برے معنوں میں بھی، لیکن یہاں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ برے معنوں میں کمائی ہے. اور بری کمائی کیا ہے؟ یہ جو دعوت ہے شیاطین کی دعوت، باطل پرستی کی دعوت، توحید سے ہٹنے کی دعوت، یہ دعوت انہیں بڑی اپیل کرتی ہے. کیوں کرتی ہے اپیل؟ لا یؤمنون بالآخرہ، کیونکہ ان کے دل میں آخرت کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. تو نہیں ہے تو دعوت اپیل کرتی ہے، یہ دوڑ پڑتے ہیں اس طرف. آیت 114 افغیر اللہ ابتغی حکما، ان بریکٹ تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو تو بتا دو بریکٹ کلوز کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا ڈھونڈوں، حالانکہ وہی اللہ ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب ان بریکٹ دین و شریعت کے متعلق بریکٹ کلوز نازل کی ہے. مفصل کتاب دین و شریعت کے بارے میں نازل کی ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے. اور جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب صحیح اور سچی بات کے ساتھ تمہارے رب ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. مشرکین جھگڑ رہے تھے نا، مطالبات کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بحث کا جواب دلوایا کہ تم مجھ سے شرک کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، حلال و حرام کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، توحید کے بارے میں جھگڑ رہے ہو. سوال یہ ہے کہ اس جھگڑے میں خدا کی طرف سے کوئی دلیل ہے؟ کس کو لے کر آؤں اس کے اندر میں دلیل بنا کر؟ اللہ کی خدائی اس کے ہاتھ میں ہے یا کوئی اور بھی اس کا شریک ہے؟ اللہ نے کیا جائز اور کیا ناجائز بنایا ہے؟ کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ. تو وہ کون ہے؟ حکم. اللہ کون ہے؟ حکم. افغیر اللہ ابتغی حکما، کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا ڈھونڈوں. کون سا فیصلہ؟ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. اللہ حکم ہے. میں نے اللہ کو ڈھونڈ لیا، میں نے اللہ کو حکم بنا لیا. کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کو میں نے حکم بنا لیا. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہ حکم کون ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے مفصلہ بنا، بہت ڈیٹیل کے ساتھ. تو میں اسی کو حکم مانوں گا نا. اس نے جھگڑے چکانے کے لیے کتاب اتار دی ہے. کتاب چھوٹی موٹی نہیں ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز کا فیصلہ کر دیا. مفصل خدائی کتاب آ گئی ہے، یعنی ایک طرف مفصل خدائی کتاب آ گئی ہے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے، اور ایک طرف تمہاری خود ساختہ خود گھڑی ہوئی بدعت ہے. میں کس کو مانوں؟ کس کو پکڑوں گا؟ رب کو پکڑوں گا نا. بالکل ان میں سے کسی کی بات ماننے جانے کے قابل نہیں ہے. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون، اور وہ جنہیں کتاب دی گئی. کن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ اہل کتاب کے صالحین کی بات ہو رہی ہے. یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن حق بنا کر اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے. یہ سارے اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی، صالحین کی بات ہو رہی ہے. فلا تکونن من الممترین، لہذا اس کتاب کے حوالے سے آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں. یہ کتاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن صاف واضح ہے کہ سورہ کے جو مخاطبین ہیں ان کی طرف کتاب، ان سے بات کی جا رہی ہے. پھر ہو گئی، چلیں یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.